ملا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ صاحب کا بیٹا تھا، تو پیسے بڑے تھے تو یاروں میں لٹانے لگا. اس کا ابا سمجھاتا تھا پتر تو غلط کر رہا ہے، یہ دوست تیری دولت کی ہے، تیرے نہیں. اس نے کہا نہیں ابا میرے ہی ہیں. بڑا سمجھایا پر باز نہ آیا. پھر دن باپ نے ارادہ کیا یہ شاید تجربے سے سمجھے گا. اس نے ایک دن اس کے ساتھ معاذ اللہ ایک کہانی کی. کہنے لگا پتر میں تو کنگال ہو گیا ہوں، کل کا دیوالیہ نکل گیا، شے کوئی نہیں. آج تو میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں اور میں نے دوائی بھی کھانی ہے، جا کہیں سے ایک آنا لا کے دیں. اور کرے کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا پتر دیوالیہ ہو گیا ہوں، کوئی شے نہیں، مہربانی کر ایک آنا کسی دوست سے ادھار لے آ. وہ گیا ایک دوست سے کہا یار ایک آنا دے دو. اس نے دے دیا. دوسرے دن پھر ابا نے کہا غریب لوگ باہر میں صرف پانی لینے جاتے تھے اور امیروں نے گھر میں کنویں کھدوا لیے ہوتے تھے. جو امیر ہوتے تھے ان کے سیل میں فیما ہوتا، عورتیں باہر نہ جائیں. ابا جی نے 4 پائی درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی. بیٹا آنا لے کے آیا، ابے نے کنویں پھینک دیا. اگلے دن پھر کہا ایک آنا لاؤ. پھر ایک دوست سے ادھار لایا، اس نے پھر کنویں بھی پھینک دیا. اب دوستوں کو 2-3 دن میں پتا چل جاتا ہے کہ پیسے موک گئے. تو میں چونکہ مسافر ہوں تو میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں. ایک ٹرک کے پیچھے ایک دفعہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے موک گئے تو درجن دوست گئے. یہ بھی ہوتا ہے. اب وہ پیسے ختم ہو گئے، دوستوں کو پتا چل گیا، کنگال ہو گیا، روز روٹی کون کھلائے. اب وہ دوست جی چرانے لگے، اسے کہہ دو میں گھر نہیں. اب وہ بیچارہ پتا تھا کہ اب تو یار میرے بات ہی نہیں سنتے. سویرے اٹھا، ابے نے شام کو آنا مانگنا ہے. سارا دن مزدوری کی، چھالے پڑ گئے، کبھی کام پہ گیا نہیں. اب شام کو لا کے ابا جی کے ہاتھ میں ایک آنا تھمایا تو ابا جی نے پھینکا کنویں میں. تو بیٹا چلایا، کہنے لگا ابا آپ کا دماغ تو نہیں جل گیا کہ عجیب آدمی ہو، میں روز آنا لا کے دیتا ہوں، کون پھینک دیتے ہو. اس نے کہا پتر ادھر آ، میں تو کئی دنوں کا پھینک رہا ہوں پر آج تو یہ تکلیف کی ہوئی ہے. کتنے دنوں کا پھینک رہا ہوں. اس نے کہا تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے میں ادھار کے لاتا تھا، آج مزدوری کے ہیں. اس نے کہا بس پتر یہی سمجھانا تھا سیدھے سے لائے. جب تیرا میں نے مزدوری کا ایک کانا ضائع کیا تو تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو میری محنت کے تو روز ہی ضائع کرتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوئی. سمجھ لیں اس بات کو. یہ بات لکھ کے ملا رومی کہتے ہیں یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا تو حضرت بلال کی محنت ضائع کر. یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا یہ تو جناب صدیق اکبر کی کوشش کو ضائع کرتا ہے. تو نے قدر ہی نہیں کی، اگر تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کتنی محنت کی. وہ کہتے ہیں اگر دین کی قدر پوچھنی ہو نا تو کبھی مدینے جا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے. پھر تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کے. پھر تجھے سمجھ آئے. تو پیغام کو جب ایک امام صاحب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امام صاحب نے لمبی نماز پڑھا. کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جلال فرمایا. لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے. اکیلے پڑھنی ہو تو مرضی کر، لیکن جب لوگوں کو پڑھانی ہو تو پھر تو معتدل رہ کے نماز پڑھا، اعتدال میں رہ. یہی کام پھر ہر دور میں ہمارے اولیاء بھی کیا. دین ایک ہی ہے، کوئی نئی بات کسی صوفی نے نہیں کی. دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو انہوں نے پھر کھل کے نبی پاک کے دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق کام کیا. لوگوں کو پھر خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آیا. اس کے بعد دور آیا امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو اب لوگ پورا قرآن، پوری حدیث سارا نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ نے اس میں سے مسائل نکال کی تھی، یعنی دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق بنا کے لوگوں کو دی. میری بات میں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وقت بدلتا گیا تو دور آیا حضرت فاضل بریلوی. دین وہی، پیغام وہی، باتیں. اب چونکہ یہاں وقت اور آ گیا تھا تب حضرت نے 1000 کتاب لکھی. اور دین کو دیکھیں نا، مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو کانپنے لگی تو رب نے نا پہاڑوں کو میخے بنا کے، قلعے بنا زمین میں لگا تو پھر زمین ٹھہر گئی. زمین سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ زمین کانپتی ہے تو آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو ہم کسی سائنسدان کی نہیں مانتے، مدینے والے رسول کی مانتے. تو آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھی، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، زمین ساکن ہے. زمین آپ نے گھوڑنا شروع کر دیا. وہی آپ کو سانو دے روز یونیورسٹی یہی گل پڑھا دے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو کھینچ کے نا اسلام کو سائنس کے مطابق کرنا چاہتے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے جی مسواک کے بڑے فائدے ہیں. تو میں کہتا ہوں سائنس نہ بھی مانے تو ہم سائنس کے پابند نہیں، ہم مدینے والے رسول کے پابند. یہ کوئی ضروری ہے کہ سائنس مان گئی؟ سائنس تو سویرے کچھ کہتی ہے اور شام کو کچھ اور کہہ دیتی ہے. سائنس تو روز بدلتی ہے، نہیں بدلتی تو مدینے والے کی بات نہیں بدلتی حضور کی بات. آپ غور کریں کیا عرض کر میرے عزیز.
اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کشش ثقل کا بھی ایک نظریہ ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے، تو مسلمان کوئی اندھا نہیں ہے کہ جو اس کو سائنسدان کہیں گے یہ مان جائے گا، اس لیے کہ ہمیں سارا کچھ مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا یہ کشش ثقل ہے، وجہ تو سائنسدان بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو کہتا ہے امرود بھی زمین پہ گرتا ہے، انار بھی زمین پہ گرتا ہے، آم بھی زمین پہ گرتا ہے، صحت بھی زمین، لہذا زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ وجہ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خادم ہیں، اتنی جلدی کیسے مان جائیں گے؟ اس نے کہا جی دلیل توڑے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا زمین نے، لیکن غبارے پہ 1.5 چٹان ہوا بھر دیں تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا، وہ اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ کس طرح کی کشش ثقل ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اس نے کہا پھر آپ بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بتانے کی بات یہ ہے کہ زمین میں کشش کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، ہر چیز اپنی سیب چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، آم چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، تو فرماتے ہیں ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے ہوا بھر دے تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو اصل بات کرے اس طرح اعلیٰ حضرت نے اس دور میں پائے جانے والے جتنے نظریات تھے، جتنے اعلیٰ حضرت نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ ہر حال میں کسی غیر کے لیے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور آخری جملہ اشد حرام ہے، اشد حرام۔ فرمایا سجدہ سوائے اللہ کو کسی کے لیے جائز دین وہی ہے، لیکن جہاں جس طرح کی قباحتیں آئیں اس طرح کا علاج بتایا۔ آپ فرماتے کہ قبر پر تم جاؤ گے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کو بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ ایسے کرتا ہے تو ہم فلانے بندے کے کوئی ذمہ دار تو نہیں نا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی شخص معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، وہ جا کے کسی شخص کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 ڈنڈے مار آتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جمعے میں مولانا صاحب نے کہا تھا اس لیے مارے؟ یہ اس کا ساتھی فعل ہے، اس سے علامہ صاحب کا کوئی تعلق ہے؟ تو اگر کوئی بندہ آگے کہا جی وہ آپ کا ہے جی نمازی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب جی وہ تو آپ کی جماعت کا ہے، تو ہماری جماعت میں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ سمجھ رہے چیزوں کو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو اور دعا مانگو۔ فرماتے قبر کو سجدہ حرام ہے، طواف کرنا قبر کا حرام ہے۔ فرماتے چومنے میں ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے، پر فقیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر کہتا ہے چومنے سے بھی بچو۔ بلکہ کسی نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تو حضور کے روزے کی جالیاں چوم لو، کیا جواب ہے؟ اور یہ جواب صرف اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں۔ کہا حضور کی جالیاں چوم لو، تو فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، تیرا منہ اس قابل ہے تو حضور کی جالیوں کو لگائے؟ جتنی قباحتیں اس دور میں پائی جاتی تھی اعلیٰ حضرت نے ایک ایک پر کتاب لکھی، رسالے لکھی۔ کچھ لوگ بیچارے انہوں نے کہہ دیا حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم دے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سارا ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مکے میں بخار کے عالم میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے اندر اندر اتنی موٹی کتاب لکھی، نبی پاک کے علم غیب کی شان، الطولۃ المکیہ۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی معاذ اللہ تعالیٰ حضور تو کر کچھ نہیں سکتے، یعنی شیطان کو اختیار ہے کہ وہ نیتوں کو بھی جان لے، یعنی میں شیطان نہیں جان لیتا، انہوں کے لیے دسیا انہوں علم غیب ہے، یعنی اس کا مان لے۔ اور نبی پاک کے بارے میں اگر کہہ دینا یعنی شیطان نے روک دیا، وہ دل تک آ گیا، یعنی رب کے دشمن کو طاقت ہے اور رب کے حبیب کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے نا۔ تو اعلیٰ نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی علم والولا، حضور کے اختیارات پر۔ تو جہاں جہاں اس بندے نے جو کوتاہی کی فاضل بریلوی نے اس زمانے میں اپنے دور میں، اور چونکہ یہی دور تھا کہ 100 سال ہوئے، تو وہ نکلا ہوا دین اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج بھی ضرورت ہی سمجھتی ہے کہ میں دیکھوں میں دین کے کتنا کام آ سکتا ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں اپنے لیے بڑا کچھ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین نبی دا وان یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے، کیونکہ یہ دین کا کام یہ بہرحال مشکل ہے۔ تو ذرا اس دور کو یاد کریں، جب کوئی پھول لے کے نہیں کھڑا بلکہ ابو لہب ہاتھ میں روڑے لے کے کھڑا ہے،
اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی لگی ہے، منڈی، اور 2-4 لوگوں کو روک کے فرما دیں ادھر آؤ میری بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور لا الہ الا اللہ تفلیحو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاح پا جائے۔ اور جب حضور یہ بات کرتے ہیں تو معاذ اللہ ابو لہب پتھر برساتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد کہتا ہے میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، یہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کیفیت میں بھی سرکار رکتے نہیں، بلکہ حضور منڈیوں میں بھی جاتے ہیں، گلیوں میں بھی جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ جب مکے والوں پر تبلیغ کی، ان لوگوں نے اس کو اس ذوق سے قبول نہ کیا جائے ذوق سے کرنا چاہیے تھا، تو کسی جگہ آپ سرکار کو معاذ اللہ کوئی ایسی بات کرتے نہیں دیکھیں گے کہ جس میں یہ پریشانی ہو کہ اب یہ مان نہیں گئے، بلکہ میرے رسول پاک طائف تشریف لے گئے، آگے بڑھتے کسی اور کو پیغام دیتے، اور اس پیغام مصطفیٰ میں سرکار اس قدر زیادہ ذوق سے کام کرتے تھے کہ حضور طائف گئے تو طائف والوں نے پتھر مارے۔ یار میں کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے، کبھی غور کیا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ان لوگوں نے پتھر مارے، کیا کیا؟ بڑا سخت قسم کا داماد بھی ہو تو پھر بھی بیٹی کو پتھر نہیں مارتا، لیکن وہ خالی باتیں بھی کر دے تو بیٹی کا باپ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، بڑے سخت لفظ ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن روڑے ہی مارے، اور اس زور کے ساتھ مارے۔ اس زور سے ایک ہوتا ہے پتھر کو مارنا اور ایک ہوتا ہے نشانہ باندھ کے اس تکلیف کے ساتھ مارنا کہ سرکار کے وجود سے خون نکل آیا۔ اب سرکار ایک باغ میں بیٹھے، پانی وانی پلایا، حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں حضور ان کے لیے دعا کر دے، یہ غرق ہو جائیں 2 پتھروں میں رکھ کے، اللہ انہیں مسل دے۔ تو نبی پاک نے کیا دعا فرمائی، اور میں ہاتھ اٹھائے دے، زید بن حارثہ کہتے ہیں میرا خیال تھا آج یہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے دعا کیا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور آپ نے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی، یہ تباہ ہو جاتے۔ تو دیکھیں میرے نبی پاک کی امید، میرے رسول پاک کی امید دین کے تعلق سے اس طرح کی ہے، پیغام کو آگے لے کے جانے کے معاملے میں حضور کی امیدیں اتنی بڑی ہیں کہ سرکار کہنے لگے زید میں کیوں دعا کروں ان کے تباہ ہونے کی، اگر یہ نہیں مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں مان جائیں، ان کی آنے والی نسلیں دین کو قبول کریں، جدوجہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاں جو تبلیغ دین کے ذرائع ہیں ان میں جدوجہد نہیں ہے، ان میں کوشش نہیں ہے۔ کون سر جوڑ کے بیٹھتا ہے آج میٹنگ کرتا ہے کہ دین کیسے آگے پھیلایا جائے؟ ہمارے ہاں تو محفل کی میٹنگ ہوتی ہے، اور محفل کی میٹنگ میں بھی تلاش کیا جاتا ہے کہ کس نعت خاں کے نام پہ بندے اکٹھے ہو گئے، کون سا بندہ محفل میں آئے گا تو جس کی وجہ سے رش ڈلے گئے، کس طرح کر کے ہم کوئی بڑا سا نظام چلائے۔ اور کیا بات تھی، بڑی محفل تھی، اچھا جی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے نعرے بڑے لگے ہوئے۔ وہ کمال ہے، آپ نے جدید تقاضوں کے مطابق 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی؟ وہ تو ایک مسلمان جا کے کسی گاؤں میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا گاؤں، سارے کا سارا شہر مسلمان کر لیتا تھا، اور ہم تو یہاں 22 کروڑ مسلمان ہیں اور اتنے سارے عیسائی ہیں، وہ ہم سے مسلمان ہی نہیں ہو رہے، اتنے سارے عیسائی ہیں پاکستان میں، اس لیے کہ ہمارا وہ ذوق نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ حضور فرمانے لگے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے؟ ایک بندے کو ہم اگر تیار کریں تو بزنس پارٹنر بھی تو بن ہی جاتا ہے، ایک کو تیار کریں کہ یار بڑی مجبوری ہے لاہور جانا ہے، تو میرے خیال ہے ایک بندہ تو لاہور جانے کو بھی تیار ہو ہی جاتا ہے۔ اگر مری جانے کا پروگرام ہوتا، مینو کسی بھی نہیں دسیا، مینو انہیں بھی پتا ہے میں مری جانا ہے، تو فیملی سمیت بھی 2-4 فیملیاں تیار نہیں کر لیتے۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی فیملی سمیت اس کا 60,000 خرچ آئے گا، وہ تیار ہے، لیکن عجیب بات ہے نا، ہر جگہ جانے کو بندہ ہم تیار کر لیتے ہیں، مسجد جانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہوتا ہم سے، چل مسجد چلیں، لیکن وہ دعوت اب اس طرح دیتے ہیں کہ وہ نہ ہی جائے تو اچھا ہے، اور پڑھ لے کر نماز کبھی، چل نہ پڑھ تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی قبریں جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین کی دعوت ہو رہی، اور اس طرح دین کی دعوت دیں گے۔ میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی دین بتاتے ہوئے دیکھا ہے، اور نماز پڑھ ہوئے کر اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں، تو یہ ہم نے اسے نماز کا کہہ کے غصہ چڑھایا ہے، تو وہ کہتا ہے جا کام کر جا کے اپنا۔ یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، لوگ اپنے حق میں جلدی قائل کر لیتے، کسی بندے نے اپنے حق میں قائل کرنا ہو نا، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو تو ٹیلی فون کرتا ہے بھائی جان کدھر ہو، تو وہ کہتے ہیں میں ذرا کام سے آیا ہوں، آپ کام بتائیے، کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، مجھے ملے، پر اس کو رات کو ملتا ہے، پھر اس درد سے مجبوری بتاتا ہے کہ شاید وہ سامنے والا بھی روئی بڑے بیچارہ، پھر وعدہ کرتا ہے کہ وقت پہ لوٹا دوں۔ یعنی اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اسے 100 طریقے آتے ہیں،
اور اگر رب و رسول کی حق میں قائل کرنا ہو تو پھر اسے حکمت ہی نہیں آتی، پھر اسے کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی نہیں، میں سیاںا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں کتابیں نہیں جانتا۔ ہم نے وقت بتا دیا اس کام میں، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے حق میں قائل کیا، صحابہ نے لوگوں کو اللہ رسول کے حق میں قائل، اور جدوجہد کے ساتھ قائل، اور وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں انہوں نے کام شروع کر دیا، وہ جہاں بھی تھے، جس مقام پہ بھی تھے، جس رنگ میں بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، ان کے دوست بھی تاجر تھے، حضرت عثمان غنی بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس لیے کہ دین ان کا مشن تھا، انشراح صدر ہو گیا تھا۔ اب وہ کوشش کرتے تھے مذہب کے لیے، اب ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، ایک دوسرے کو اسلام کی خوبیاں۔ ہمارے ہاں بھی ایک اور بھی رٹا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے دائیں بائیں سارے لوگ غلط ہیں، گناہوں کا دورہ ہے، تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کے دائیں بائیں سارے نیک ہی تھے، حضرت عمر کے دائیں بائیں سارے ولی اللہ رہتے تھے، وہاں تو مشرک بستے تھے، بت پرست بستے تھے، لیکن ان بت پرستوں کے بیچ جٹ کے بھی وہ اذانیں بھی پڑھا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، رب رسول کو راضی بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم ساری پلاننگ کرتے ہیں، آپ یقین کریں، ساری منصوبہ بندی۔ اب لوگوں نے باقاعدہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں وہ لوگ بٹھا لیے ہیں جو پروڈکٹ یہ تیار کریں گے، وہ اس کو میڈیا پہ دیں گے کہ ہم یہ بناتے ہیں، وہ پوری دنیا میں رابطہ کریں گے، اور پھر اس کے لیے، اب میں زیادہ تو نہیں جانتا لیکن مجھے پتا ہے کہ تاجر اگر ویزا کسی ملک کا لینا چاہے تو اسے ویزا بھی آسانی سے ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو بنایا ہے وہ اس نے آگے پہنچانا تھا۔ پھر اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ دکان تھوڑی سی اس کا میک اپ صحیح کرے تو دکانداری زیادہ چلتی ہے، تو لوگوں نے کیا ہے، شیشے لگانے پڑے تو لگائے، پھر دکان میں اے سی لگانا پڑا تو، حالانکہ اس سے مہنگائی بڑھی ہے لیکن وہ سارے کام کیے لوگوں نے۔ اب تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کمپیوٹرائز بل بنائیں، تو کھاتے ساری زندگی بنانے والوں نے بل بنانے بھی شروع کر دیے۔ اب ہر چیز آپ نے جو دنیا کے نئے سے نئے مطالبات تھے وہ سارے پورے کیے، لیکن مذہبی لوگوں نے تبلیغ دین کے لیے ذرائع استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، محرم آیا تھا، میں اپل کر تو نہیں تھی، میلاد شریف آئے گا پھر کر لیں گے، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کا دن آئے گا پھر کر لیں گے۔ سارا کام برکت کے لیے نہیں کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ذریعہ کس وقت مؤثر ہے، اس ذرائع کے مطابق دین کو آپ لے کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے دین سے بڑا ہی پیار ہے۔ حضور نا، آپ پڑھے کبھی بخاری شریف اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں جانے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جس نے بڑی بھی تکلیف دی نبی پاک نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا، یعنی حضور کی بیٹی سیدہ زینب کو تکلیف دینے والا بندہ بھی آیا چہرے پہ نقاب ڈال کے، تو کہا حضور مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یعنی ذات یہ نہیں ہے، کبھی ناراضگی نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کوئی دین کی حد توڑتا، وہ دین اسے حضور نے لوگوں تک پہنچایا، جب کوئی اس کی مخالفت کرتا، حدود توڑتا، فرماتی ہے پھر میں نبی پاک کو جلال میں دیکھتی، پھر حضور غصہ فرمایا، پھر جلال کر۔ ایک چیز آپ نے بڑے پریم سے بنائی ہو نا، مولانا رومی نے ایک مثال لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا نا پیسے اڑانے لگ گیا تھا۔ سیٹھوں کے بیٹے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، مزدوروں کے بیٹے سیٹھ بن جاتے ہیں، اور سیٹھوں کے بیٹے کئی دفعہ ہر چیز گھر میں ملتی ہے نا۔ ایک میرا اور بھی چھوٹا سا تجزیہ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ میری ذاتی بات، ایک میرا تجزیہ اور بھی ہے۔ مزدوروں کے بچے پڑھ جاتے، جن کے گھر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے ابا کا چلتا چلاتا کاروبار ہے، سیدھا سیدھا میں ہی گدی نشین ہوں، ہے نا جی، سیدھا سیدھا۔ اور آپ کو پتا ہے گدی نشینی بھی اب بڑی عام چیز ہے، سیاست میں بھی گدی نشینی، تجارت میں بھی گدی نشینی، پیری مریدی میں بھی۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ ایک شخص نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ پائلٹ کبھی مر جائے نا تو اس کا بیٹا بڑا سیانا بھی ہو پر پائلٹ نہ ہو، تو ساری دنیا میں کہنا اسے بٹھا دو، تھوڑا سا جہاز چلائے گا۔ تو لوگ اسے بٹھاتے، وہ کہتے ہیں 25 سال جہاز چلایا، تو یہ بہن کے دیو تھوڑا جہا، کہتے تھی مردہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن مولانا کا بیٹا جس طرح کا بھی ہوا، پیر صاحب کا بیٹا چلن دیو، کشتی ڈبوئے گا ہی نا، آپ نے جو تیرنا آئے گا باہر بھی گلائے گا۔ یہ کیا تماشا؟ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے. پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے. فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کوئی ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع. یہ غفلت کی علامت. غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی. ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار. یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں.